السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اللہ کی مہربانیوں کو بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں وہ یاد آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک حرمت والے مہینوں میں مہینہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزت و شرف دو سبب یہ سب مہینوں سے فضیلت لے جاتا ہے۔ ایک، اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اس روزے کی برکت سے اسے عزت و احترام ملا، اور سب سے بڑا عزت و احترام کا سبب اس بابرکت اور پاکیزہ مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے، نزول قرآن کی یاد رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دوسرے پارے سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کس لیے نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، وہ مطہر کتاب ہے جو قوموں کی سب سے بہترین اور سیدھی راہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اس بابرکت مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور کیوں کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ ہدایت کا رستہ صرف قرآن کا رستہ ہے۔ یا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا، جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں، یہی ہدایت کا رستہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ اور یہ بات جان لے ہر مسلمان کہ رسول اللہ سچے ہیں۔ جو آپ کی سچائی میں شک کرتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ کا۔
یہ وہ ساتھ اس لیے اٹیچ کیا کہ قرآن احکام کی کتاب ہے، حکم دیا جاتا ہے نماز پڑھو، کس طرح پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اس کی تعداد، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ رسول اللہ بتاتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ رسول اللہ بتاتے ہیں۔ روزہ رکھو، کس طرح رکھنا ہے، کتنا وقت رکھنا ہے، یہ سارا ہمیں رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور جو ہدایت کو طلب کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سی بینات، دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی؟ شہر رمضان، یہ رمضان کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں یہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح سورۃ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور وہ مبارک رات کون سی ہے اور کتنی مبارک ہے، اس کا تذکرہ اللہ سورۃ قدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا احساس، کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات اتنی عظیم ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی اس امت کے اندر عمر اتنی ہوتی ہے کہ ایک شخص 83 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اسے وہ مقام نہیں مل سکتا جتنا اس مبارک رات میں قیام، اللہ کی عبادت، اس کا ذکر کرنے، اس سے معافی مانگنے سے اسے ملتا ہے۔ اور اس کا سبب قرآن، اس رات کی برکت کیا ہے، اس رات کی عزت اور عظمت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن۔ اور یہ رات کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک میں جستجو کی، پھر آپ نے فرمایا اس کے آخری عشرے میں، طاق راتوں کے اندر، جفت نہیں، جو طاق راتیں ہیں ان میں اسے تلاش کرو۔ حقیقتاً اللہ نے رسول اللہ کو یہ رات دکھا دی تھی۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو 2 لوگ لڑ رہے تھے، تو نبی کریم ان کو چھڑانے، ان کے معاملہ سننے اور کرنے میں آپ لگے، تو اللہ نے آپ کے ذہن سے محو کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ نہ لڑتے، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ہمیں بھی آزمانا تھا کہ یہ کتنی جستجو اور کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اب تمہارے لیے یہ 5 راتیں ہیں، اس میں تلاش کرو اسے، انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی اس کے متعلق بھی تذکرہ ہوگا۔ بہرحال چونکہ قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ اور جامع الصغیر کے اندر آتی ہے، جس میں بڑی عجیب سی معلومات ملتی ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم، ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اول لیلۃ من رمضان، وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے تھے۔ وانزلت التوراۃ، جو تورات نازل ہوئی تھی وہ 6 رمضان کو ہوئی تھی، رمضان کی 6ٹھی رات کو ہوئی تھی۔ وانزل الانجیل، اور جو انجیل ہے یہ رمضان کی 13ویں رات کو ہوئی تھی۔ اور قرآن کریم کے متعلق فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا تھا۔ اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پڑھنے والوں کو
اتنے اجر سے نوازا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، صرف اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کے قیام کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ جتنا قرآن نماز میں زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے، اتنی نماز اس کی بہتر لکھی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ذکوان، انہوں نے کہا اماں جان میں رات کو قیام کرتا ہوں، حافظ نہیں ہوں، کیا میں ہاتھ میں مصحف پکڑ کے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مصحف سامنے رکھ کے بھی اپنے قیام کو کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ صرف اسے ایک کتاب نہ سمجھو، یہ اللہ کی کلام ہے، اور اس کو پڑھنے پڑھانے والا کائنات میں سب سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھنا یا پڑھانا دنیا کے بہترین اعمال میں سے ایک ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کو اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں پڑھے اور اس کو سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت اختیار کرنے والا، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اور اس کو پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن انسان کی سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا القرآن شافع مشفع، اور قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے تکرار کرے گا، بحث کرے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ اماماً، جس نے اس قرآن کو اپنے آگے رکھا، اپنا امام بنایا، اس کے مطابق چلا، اس کے پیچھے پیچھے چلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے آگے آگے چل کے اسے جنت تک لے جائے گا، یہ جنت تک پہنچانے میں اس کا امام بنے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا جس نے قرآن کو پیچھے کر دیا، یعنی اس کے احکام، اس کے معاملات پہ نہ غور کیا، نہ پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا، کہا یہ قیامت کے دن جس طرح جانور کو ہانک کے کسی طرف لے جایا جاتا ہے، یہ قرآن اسے ہانک کے جہنم میں لے جائے گا، العیاذ باللہ۔ اور اس قرآن سے اعراض کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا نا، قرآن سے، میں دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر یہ انسان اللہ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو نے انہیں بلا دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج میں نے تمہیں بلا دیا، العیاذ باللہ۔ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یا قرآن کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات سے الحاد کرتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے مجھ سے، لا یخفون علینا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ فمن یلقی فی النار، جب آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔
اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن جس نبی کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امتی ہماری شفاعت کریں گے، لیکن یاد رکھیں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے متعلق رسول اللہ یہ فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیچھے پھینک دیا تھا، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قدوہ ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ان کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت جود و کرم کرتے، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل کو ملتے، اور جبریل کو رمضان کی ہر رات کو ملتے اور ان کے ساتھ دور کرتے قرآن کا، جبریل آپ کو قرآن سناتے، آپ ان کو سناتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بھلائی پہنچانے والے، تیز بارش سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے والے تھے، اور بھلائی پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کو پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچائے، اگر اس سے صرف آیت ویسے لفظوں میں آتی ہے تو وہ بھی کسی کو پڑھائے، اگر اس کا معنی، اس کی تشریح آتی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائے، بلغوا عنی ولو آیہ، اور اس امت کے ہر بندے پہ لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو آگے چلائے۔ آج آگے چلانا تو بہت مشکل ہے، ہم خود ہی نہیں پڑھتے۔ آپ کسی اپنے محلے میں کسی بزرگ جس نے پارٹیشن سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں اس وقت لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی تھی۔ اگر کسی محلے میں جاتے تو گھر سے قرآن کی آواز فجر کی نماز کے بعد آ رہی ہوتی تو لوگ سمجھتے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اگر کسی گھر سے بجن کی آواز آتی تو یہ سمجھتے ہندوؤں کا گھر ہے، اگر گرنتھ کا پاٹ ہو رہا ہوتا تو سمجھتے یہ سکھوں کا گھر ہے۔ آج اس ملک میں 97% مسلمان ہیں، بتائیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے؟ جبکہ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، العیاذ باللہ، یہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کے ہاں مشہود ہے۔ ہمارے آباء اور بڑے لوگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ ان کی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ آج ہم بہت بھی مار کا ماریں تو قرآن کی تلاوت ریکارڈ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہر قرآن کی مخالف کام ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں قرآن کو اپنانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی مخالفت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا